الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، سامعین مکرم، دنیا بھر میں موجود وہ لوگ جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے، رمضان کے مہینے کی ابتدا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم اگرچہ اس کے منتظر رہتے ہیں کہ رمضان آئے اور اس مہینے میں ہم اپنے آپ کو تر و تازہ کر کے اپنے خالق کی عبودیت میں، اس کی بندگی میں، اس کی عبادت میں مصروف کر لیں۔ پورا سال جس ہمہ ہمی میں گزرا ہے، جو معاشی ترددات اور مشکلات جس میں ہم مصروف رہے، دنیا کی بھول بھلیاں، اس سے دل ہٹا کر خالق کے ساتھ لو لگانے کا مہینہ آ گیا ہے۔ اپنی روحانی تذکیر، اپنی تطہیر، اپنے تزکیے کے لیے اس مہینے میں اب بہت کچھ کرنا ہے۔ ہم اس کے منتظر رہتے ہیں اور سال بھر یہ امید، یہ آس، یہ آرزو، یہ تمنا، یہ خواہش دل میں دامنگیر ہوتی ہے کہ جیسا بھی سال گزر رہا ہے، ایک مہینہ تو ایسا آئے گا کہ جس میں اپنی ان تمام غلطیوں کا، اپنی ان تمام کوتاہیوں کا ہم ازالہ کر لیں گے۔ ہم انسان ہیں، بہت کمزور انسان، جو لغزشوں سے، کوتاہیوں سے ہمہ وقت پر رہتے ہیں، اور دنیا کی ہمہ ہمی ہمیں گھیرے ہوئے ہے۔ ایسی مصروفیتیں، ایسے ترددات، ایسی مشکلیں، چاہے وہ گھر کی سطح پہ ہو، اولاد کی سطح پہ ہو، خاندان کی سطح پہ ہو، یا معاشی اور معاشرتی مصروفیات کی سطح پہ ہو، کاروباری معاملات، لوگوں کے ساتھ میل جول، پھر دنیا ہے تو ارادے اختیار کا امتحان ہے۔ ہر شخص اپنی فطری جبلتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ برسر پیکار ہے۔ کسی کو ہم سے شکایت ہے، کوئی حسد کیے بیٹھا ہے، کسی کے دل میں کینہ ہے، اور ہم بھی ہیں جو آگے بڑھنے کی آرزو بھی رکھتے ہیں اور متساہل بھی ہیں، غلطیاں بھی کر بیٹھتے ہیں، کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، لغزشیں بھی ہو جاتی ہیں۔ اس سب میں بطور انسان بڑی آس ہے اس مہینے سے، بڑی امید ہے اس مہینے سے، اور چاہے کتنا ہی بڑا عالم ہو، فقیہ ہو، ذکی ہو، دانشور ہو، اس کے لیے یہ مہینہ بڑی سہولت کا مہینہ ہے۔ ہم پورا سال اس کے منتظر تو رہتے ہی ہیں کہ اگر یہ آ گیا تو کوشش کریں گے کہ کم سے کم اس مہینے میں وہ کام کر ڈالیں جو شاید ہم پورا سال نہیں کر سکتے تھے۔ میرا یہ خیال ہے کہ خالق کائنات ہماری اس مشکل سے بہت اچھی طرح متعارف ہے۔ اس نے ہمیں بنایا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ ان انسانوں کو دنیا میں بہت مصروف رہنا ہے، ان کی زندگی بڑی بھرپور ہوگی، لہٰذا ان کو ان کی زندگیوں سے نکال کر ایک ایسے ماحول میں لے جایا جائے جہاں پر وہ اپنے آپ کو پھر سے تلاش کریں، وہ خود سے ملاقات کریں، وہ خود کو دریافت کریں۔ وہ جب خود کو دریافت کریں گے، خود سے ملاقات کریں گے، خود کو جانیں گے، تو اسی کے نتیجے میں میری معرفت کا حق بھی ادا ہو جائے گا، وہ مجھے بھی جان لیں گے۔ کیونکہ اس دنیا میں خالق کا مقدمہ وہ شروع ہی مجھ سے ہوتا ہے۔ میں انسان ہوں، ایسا انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے، اور انسان کی یہ تخلیق ان بے جان غذائی عناصر سے ہوئی ہے کہ جس مادے کے اندر حیات، اور جس حیات کے اندر شعور کا کوئی امکان بظاہر انسان نہیں پاتا۔ تو انسان اگر اپنے آپ کو پہچان لے تو وہ رب کو پہچان لیتا ہے۔ بڑی مشہور ایک عربی مقولہ اور محاورہ بھی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے گویا رب کو پہچان لیا۔ تو رمضان کا مہینہ در حقیقت مسلمانوں کے لیے ایک ایسا وقفہ ہے کہ جس میں وہ اپنے اس روحانی سفر کی پیاس کو بجھانے کا کچھ بندوبست کرتے ہیں۔ دین کا مطالبہ تو یہ ہے کہ پورا سال یہ پیاس لگنی بھی ہے اور بجھنی بھی ہے، لیکن
انسان کو یہ معرفت حاصل ہو جائے کہ اسے یہ پیاس لگ رہی ہے تو وہ پھر اس کے بجھانے کا بھی کوئی بندوبست کرے گا۔ انسانوں کے بارے میں یہ طے ہے کہ وہ بہت جلدی چیزوں کو بھول جاتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ وہ لوگوں کو اس حقیقت کی یاد دہانی کروائیں جس کو وہ فراموش کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کا نام ہی الذکر ہے، یاد دہانی، اور جو قرآن مجید لے کر آتے ہیں پیغمبر ان کو مذکر کہا گیا ہے، یاد دہانی کرانے والے۔ تو یہ یاد دہانی ہے جو ہر سطح پر ہو رہی ہوتی ہے، آفاق میں بھی ہو رہی ہے، انفس میں بھی ہو رہی ہے، دنیا کے حوادث میں بھی ہو رہی ہے، روزمرہ آنے والی مشکلات میں بھی ہو رہی ہے۔ وہ چیزیں جن پہ ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا اور ہو جاتی ہیں، ان میں بھی ہو رہی ہے، ہر جگہ پر یاد دہانی ہو رہی ہے۔ لیکن یاد دہانی کو یاد دہانی کے طور پر اخذ کیا جائے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان تیار ہو، انسان آمادہ ہو کہ وہ چیزوں کو اس احساس اور اس شعور کے ساتھ سمجھے گا کہ وہ یاد دہانی تازہ ہو رہی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اسی فطری خواہش کی تکمیل کے لیے جہاں ایک طرف فطرت کے اندر نور و ہدایت دی، پیغمبروں کا سلسلہ جاری فرمایا، کتابوں کا نزول ہوا، ان کتابوں کے مضامین کو اس طرح سے بکھیر دیا کہ ہر پہلو سے یاد دہانی ہو رہی ہو، اور پھر یہ آفاق و انفس کی ساری نشانیاں۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کا بے پایہ ظہور دیکھیے کہ اس نے ایک پورا مہینہ اس مقصد کے لیے مقرر کر دیا۔ کوئی جانتا ہے کہ جس خالق کو تم مانتے ہو اگر اس کو بقیہ زندگی میں یاد رکھنا ہے تو 3 ہی پہلو ہیں جن سے اس سے تعلق پیدا کرنا ہوگا۔ پہلا پہلو ہے اس رب کی پرستش کا، جس کو میں رب مانتا ہوں، میں اس کی پرستش کروں، میں اس کی بندگی کروں، میں اس کی عبادت کروں، اس کے آگے جھکوں۔ عبادت کا یہ جذبہ کہیں آسمان سے زیادہ نہیں ہوتا۔ عبادت کا یہ جذبہ اس یاد دہانی اور شعوری عمل کا ایک ناگزیر منطقی نتیجہ ہے کہ جس عمل کو اگر انسان ذہن کی سطح پر پورا کر لے تو پھر وہ بندگی کے علاوہ کسی دوسرے مقام پر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ دیکھیے کہ میں بطور انسان دنیا میں جب شعور کی آنکھ کھولتا ہوں تو میرے سامنے دنیا کی رنگا رنگی، دنیا کی بو قلمونی، دنیا کے یہ عجائبات، دنیا کے اندر بکھرے ہوئے خدا کی قدرت کی نشانیاں، یہ بل کھاتی ندیاں، یہ بہتے جھرنوں کا شور، یہ ہریاول سبززار، یہ متسلسل پہاڑوں کے سلسلے، اور پھر ان کے اندر یہ غذائیں، یہ موسم، یہ رنگ، یہ آہنگ، یہ روپ، اور یہ معنویت، اور یہ اتھا گہرائی، اور پھر ان کے اندر موجود رشتے، ان رشتوں کے ساتھ میرا تعلق، ان کی نزاکتیں، یہ جمالیات، یہ سب چیزیں مجھے یہ پیغام دیتی ہیں کہ اے انسان اپنے آپ کو پہچان۔ یہ جو کچھ تیرے خارج میں موجود ہے یہ تیرے اخذ و اکتساب کے نتیجے میں سامنے نہیں آیا، یہ ایک ہستی ہے جس نے تیرے لیے مقرر کر دیا۔ تو جب ان نعمتوں کا سامنا ہوتا ہے، میں ان سے مستفید ہوتا ہوں، تو اس استفادے کے نتیجے میں میرے داخل سے، میرے باطن سے، میرے اندرون سے ایک آواز اٹھتی ہے۔ وہ آواز شکر و سپاس کا ایک نعرہ ہوتی ہے۔ گویا میں اس منعم حقیقی جس نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں، اور صرف نعمتیں نہیں، نعمتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو دیا ہے، اور نعمتیں بھی ایسی جو غیر مترکبہ ہیں، میرا کوئی عمل دخل نہیں ان کو پیدا کرنے میں، وہ مجھے مل جاتی ہیں، وہ ایکوائرڈ نہیں ہیں، وہ عطائی ہیں، وہ دی گئی ہیں۔ تو ان کے استفادے سے میرے اندر ایک جذبہ شکر و سپاس پیدا ہوتا ہے۔ اس جذبہ شکر و سپاس کا میں اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اظہار کیسے ہوتا ہے؟ عبادت کی صورت۔ چنانچہ جو رب کائنات میں موجود ہے اس سے میرے تعلق کا پہلا ظہور کیسے ہوگا؟ میں اس کی پرستش کروں گا، عبادت کروں گا، اس کے آگے جھکوں گا،
سر تسلیم خم کر دوں گا، اس کے آگے سجدہ کروں گا۔ گویا میں اپنے ظاہری حیت سے اور اپنے باطن کے شعور کے اعماق سے یہ پیغام دوں گا دنیا کو بھی، خود کو بھی، اور اس منعم حقیقی کو بھی کہ میں تیرے ہی آگے جھکتا ہوں، میں تجھے ہی الہ مانتا ہوں، تیرے علاوہ اس جہان کا کوئی پروردگار نہیں ہے۔ تو خالق سے پہلا رابطہ، پہلا تعلق جو پیدا ہوتا ہے وہ پرستش کا ہے، وہ عبادت کا ہے۔ لیکن عبادت کا یہ تعلق پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میں اس خالق کو دریافت کروں، اس کو جانوں، اس کو اپنی زندگی کی حقیقت سمجھوں۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ مقرر کر دیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ مہینہ صرف یہ نہیں کہ اس مقصد کے لیے ہے کہ آپ نے اپنے خالق کو پہچاننا ہے، بلکہ یہ مہینہ اس ہدایت کے نزول کا بھی مہینہ ہے کہ جس کے اندر اس مقصد کی پہچان اور اس کی تفصیلات کو ثبت کر دیا گیا ہے۔ گویا خالق سے میرے تعلق کا پہلا اظہار خالق کی عبادت میں ہوتا ہے، دوسرا اظہار خالق کی اطاعت میں ہوتا ہے، اس کی فرما برداری میں ہوتا ہے۔ جس کو ہم بڑا مانتے ہیں، جس کو اعلیٰ درجہ دیتے ہیں، تو پھر ہم اس کی بات بھی تو مانتے ہیں۔ تو خالق کی بات ماننا، اس کی اطاعت کرنا، اس کے کہے پر سر تسلیم خم کر کے جھک جانا، یہ خدا سے تعلق کا دوسرا ظہور ہے۔ پہلا ظہور پرستش، دوسرا ظہور اطاعت۔ روزہ اسی مجسم اطاعت کے اس تصور عبودیت کا ظہور ہے کہ میں وہ چیزیں جو خالق نے مجھ پر جائز قرار دی تھی، کھانا پینا خالق کی نعمتیں، کلوا واشربوا قرآن مجید کہتا ہے، کھاؤ پیو، ایک وقت کے لیے اپنے اوپر پابندی عائد کر لیتا ہوں کہ میں نے ان چیزوں کو نہیں کھانا۔ وہی تعلقات، وہی معاملات جو جائز ہوتے ہیں، روزے کے اندر میں اپنے اوپر پابندی عائد کر لیتا ہوں کہ میں نے نہیں کرنا، اس لیے کہ اگر میں اس منعم حقیقی، اس خالق کائنات، اس پروردگار عالم کی اطاعت میں ان جائز چیزوں کو بھی ایک وقت مقرر تک چھوڑنے پر آمادہ ہوں، تو گویا میرے اندر وہ قدرت، وہ ملکہ، وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ باہر نکل کے جب مجھے میری نفس کی رغبات اور میری خواہشات کی لذات کسی چیز کی طرف ترغیب دیں گی، تو میں اپنے اندر اس قدر مضبوط دائیہ رکھتا ہوں کہ میں تو جائز چیزوں کو بھی ایک وقت تک ترک کرنے کی صلاحیت پیدا کر چکا ہوں۔ تو روزہ اس مقصد کے لیے ہمیں دیا گیا ہے۔ اور خدا سے تعلق کا تیسرا ظہور کیا ہے؟ وہ تیسرا ظہور ہے نظر کا، اپنا آپ اس کے سپرد کر دینے کا۔ اور اس کی علامت کیا ہے؟ وہ حج اور عمرہ ہے، اور اس کی منتہا کیا ہے؟ وہ قربانی ہے۔ گویا ہم جس کو خالق مانتے ہیں اس کے آگے جھکتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، اور پھر اس کی بات اس حد تک سنتے ہیں کہ زبان حال سے یہ پیغام دیتے ہیں اپنے آپ کو بھی، اپنی دنیا کو بھی، اور اپنے خالق کو بھی کہ تیری ایک آواز پر ہم اپنی جان تک کی قربانی دے سکتے ہیں۔ یہ قربانی کیا ہے؟ یہ قربانی اصل میں اپنی جان کو نظر اور مماثل صورت میں جانور قربان کر کے ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ کل اگر موقع ملا، ضرورت پیدا ہوئی، خدا کا اذن ہوا، تو خدا کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرنے سے بھی ہم گریزاں نہیں ہوں گے۔ یہ حج جو ہے، یہ اسی قربانی کی پوری رسم کی ایک ریہرسل ہے۔ اگر آپ حج کے مناسک کو دیکھیں تو جس طریقے سے اس میں آپ مجاہدین کی طرح دو کپڑے اوڑھ کر گویا میدان جنگ میں آ گئے ہیں اور لبیک اللہم لبیک کر رہے ہیں، اس خدا کے ہاتھ پر استعلام کر رہے ہیں، جس طرح جنگ میں قصر نمازیں پڑھی جاتی ہیں اس طرح سے پڑھ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنا سر منڈوا کر اور قربانی کر کے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ حق تو یہ تھا کہ اپنی جان تیری نظر پیش کر کے گھر جاتا، لیکن تو نے ہی میری جان کو احترام دے دیا ہے، تو اب جانور کو نظر بنا کر اپنی جان کا ایک نذرانہ تیری خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو خدا سے تعلق کے یہ تین مظاہر ہیں۔
اس کی عبادت ہوگی، اس کی اطاعت ہوگی اور اس کے نظر پیش کی جائے گی۔ ان تینوں چیزوں کو اگر ہم نے حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے شعوری ایمان کی دریافت ناگزیر ہے۔ اگر ہمارے اندر ایمان شعوری طور پر موجود نہیں ہوگا تو ہم کبھی بھی کسی بھی سطح پر خالق کے ساتھ اپنے تعلقات اور اپنے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوئی کوشش کارآمد ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ رمضان کا مہینہ در حقیقت ایک مشق کا مہینہ ہے، ایک مزابلت کا مہینہ ہے، ایک وقف کا مہینہ ہے، ایک ٹھہراؤ کا مہینہ ہے، غور و فکر کا مہینہ ہے، تدبر و تعقل کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ زندگی کی ہمہ ہمی میں اپنے آپ کو روک کر اپنا ہاتھ خالق کے ہاتھ میں تھما دو۔ وہ خالق جو منتظر ہے تمہارا ہاتھ پکڑنے کے لیے، وہ خالق جو کبھی نہیں چاہتا کہ وہ تم سے ناراض ہو۔ اس نے یہ اعلان کر رکھا ہے وَلَن يَرْضَ لِعِبَادِ الْكُفْرَ، میں راضی نہیں ہوں اے بندے، میں راضی نہیں ہوں کہ تو میرا انکار کرے۔ وہ خالق کہ جس نے یہ دنیا ہمیں تکلیف دینے کے لیے نہیں بنائی، اس دنیا کے اندر آلام بھی ہیں، معاصی بھی ہیں، ایول بھی ہیں، جن سے وہ ہمیں گزارتا ہے، ہمارا امتحان لیتا ہے، لیکن اس امتحان کا مقصد ہمیں اونچا اڑانا ہے، ہمیں اس جنت کی ابدی شہریت کا مستحق بنا دینا ہے کہ جس کے بارے میں اس نے کہا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کے اندر نہ ماضی کا پچھتاوا ہوگا نہ مستقبل کا اندیشہ۔ یہ ابتدائی زندگی جو ہم دنیا میں گزارتے ہیں امتحان کی غرض سے ہے۔ اس امتحان میں اس نے ہمیں بھیجا ہے ہمارے انتخاب سے نہیں، اپنی ایمان سے۔ اور جہاں ایک طرف وہ رحمان و رحیم ہستی ہے، وہیں وہ جابر بھی ہے، قہار بھی ہے، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ جب میں نے یہ کام کیا ہے تو اس چیز کو حقیقت مان کر تسلیم کرو، لا یسلم ما یفعل۔ وہ پروردگار عالم ہے، وہ خالق کائنات ہے، ہم اس سے سوالات نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے ہمارا مسئلہ ہم ہیں، خالق کے معاملات، خالق کی قدرت، خالق کی ذات، اس کا عرفان ہمیں صرف خالق کے بیان سے حاصل ہو سکتا ہے۔ وہ اپنا تعارف ہمیں اپنی صفات سے کرواتا ہے، اور وہ یہ بتاتا ہے ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ تمہیں ایک بڑا محدود علم دیا گیا ہے، لہٰذا اپنے حدود علم کو پہچانو اور اپنی فطرت کی رہنمائی میں آگے بڑھو۔ اور اس نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ جو نور ہدایت میں نے تمہارے اندر رکھا ہے یہ پورے طریقے سے تمہاری رہنمائی کرتی ہے، اس کا فتویٰ ہمیشہ تمہیں صحیح رستے پہ لے کے جاتا ہے۔ یہ تمہارے خارج کے ترددات ہوتے ہیں جو اس فطرت کی روشنی کو مسک کرنے کے بعد تمہیں ضلالت کی گہرائیوں میں لے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس نے یہ بتایا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ جو دین تمہیں دیا جاتا ہے، جو شریعت تمہیں دی جاتی ہے، جو ہدایت تمہیں دی جاتی ہے، یہ سب اسی فطرت پہ مبنی ہے۔ چنانچہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اسی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کا معاشرہ ہے جو پھر اس کو دوسرے مذاہب کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اسلام فطرت کی پکار ہے، خدا کے آگے جھکنا یہ فطرت کا دعا ہے، فطرت کا جواب ہے، فطرت کی ندا ہے۔ اور ہم مسلمان پورے اعتماد کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ اور پورے شعور کے ساتھ خالق کائنات کو مانتے ہیں۔ خالق کائنات جب ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم اگر مومن ہو تو یؤمنون بالغیب کرو، تو یؤمنون بالغیب کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم غیب کے اندر موجود کسی تصوراتی چیز کو مان رہے ہیں، نہیں، ہم غیب میں ہوتے ہوئے اس چیز کو شعوری طور پہ تسلیم کر رہے ہیں۔ بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو نظر نہیں آتی تمہارے سامنے سے غیب میں ہے، اس کو تم مانتے ہو، شعوری طور پہ مانتے ہو۔
بے شعوری میں، لا علمی میں نہیں مانتے۔ تو خالق پر ایمان شعور کا امتحان ہے۔ اس شعور کے سفر میں، اس شعور کے امتحان میں خالق کے ہم سے کیا تقاضے ہیں، خالق ہم سے کیا چاہتا ہے، خالق کا خالق ہونا کیسے ہمارے لیے ایک وجودی حقیقت بنتا ہے، ان تمام معاملات پہ اس رمضان میں ہم گفتگو کریں گے۔ سلسلہ گفتگو جاری ہے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔